تو اچکزئی صاحب بات ہو رہی تھی کہ منڈیوں تک رسائی کی سڑکوں کی حالت جو ہے وہ ناگفتبے ہے. وہاں پر آپ لوگوں کو جو ہے بار برداری کے لیے مال منڈیوں تک پہنچانا وہ سارا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے سلسلہ. کچھ تو ایک تو مال بھی ضائع ہو جاتا ہے, دوسرا یہ کہ آپ کا وہاں پہنچانا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے اور مہنگا بھی پڑتا ہے. تو اس حوالے سے یہ تمام تر ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ اب اچھا بات یہ ہے کہ اگر ایک چیز منڈی تک صحیح طریقے سے پہنچ جائے وہاں پہ قیمت نہیں ہوتی ہے. اچھا صحیح, اگر خراب چیز منڈی تک پہنچے, مثلا رستے میں کوئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے, پھر بھی جب قیمت ہو تقریباً اس کی اگر پوری قیمت نہیں ملتی, آدھی قیمت تو مل جاتی. صحیح. اس میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کس چیز کو مورد الزام ٹھہراتے ہو؟ ہم حکومت کو ٹھہراتے ہیں. اب میں حکومت نہیں ہوں, ایک ذمہ دار جس کا ٹیوب ویل چلتا ہے, جس کی تقریباً 20 ایکڑ پر 30 ایکڑ پر انگور کا باغ ہوتا ہے, سیب کا باغ ہوتا ہے. یار آپ ایک منٹ, آپ ایک سوال میرا یہ سن لیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی حکومت ذمہ دار ہے. حکومت کس طرح سے ذمہ دار ہے؟ آپ کے دیکھیں بلوچستان سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا, وزیر اعظم بلوچستان سے رہ چکے ہیں, وہاں پہ وفاقی وزراء بلوچستان کے رہ چکے ہیں, اور آپ بار بار جو ہے گورنمنٹ کو جو ہے دوش دیتے ہیں. وہاں کے لوگ جو ہے یہاں پہ حکومت میں بھرپور طریقے سے بلوچستان ہی تو بلوچستان ایک بلوچستان ایک عرصے تک بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حکمرانی کرتا رہا. آج آپ سیاستدانوں کے اوپر بات چھوڑ دیتے ہیں. عباسی صاحب بات ہے, میں ایک بات آپ سے معذرت کے ساتھ, وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. ابھی آپ بات کرتے ہیں انفراسٹرکچر نہیں ہے وہاں پہ. جمالی صاحب ٹھیک ہے, اس سے پہلے بے شمار لوگ, جمالی صاحب چلے وزیر اعظم بنے ٹھیک ہے, اس کے بعد چیف جسٹس جو ہے وہ وہاں سے آتے رہے. کون سی پوسٹ پہ جو ہے پاکستان کی جو ہے بلوچستان کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے تھے یا نہیں بیٹھے ہوئے آج بھی؟ تو آپ جو ہے وہ اب بھی آپ کا انفراسٹرکچر نہیں ہے, کوئی سلسلہ نہیں ہے, سسٹم نہیں ہے, یہ کیا بات بتا دیتا ہوں میں معذرت. ظفر اللہ جمالی, میرے ظفر اللہ خان جمالی ہمارے بلوچستان کا بزرگ ہے, پرائم منسٹر تو رہا ہے مگر وہ بھی اختیار رہا ہے, اس کو کسی چیز کا اختیار ہی نہیں دیا ہوا تھا. بس ایسے بڑا کھداور ہمارا ملک کا وزیر اعظم تھا, روب شوب تو اس میں زیادہ تھی مگر اختیارات اس کے پاس نہیں تھی. اختیارات جو تھے وہ چھڑی والے کے پاس, چھڑی والے بابے کے پاس تھے. اچھا, جو جنرل مشرف تھے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میر ظفر اللہ خان جمالی سے ہماری کوئی توقعات ہے ہی نہیں کہ وہ بلوچستان تھے ہی نہیں. ابھی بھی اگر وہ وزیر اعظم بنے پھر بھی نہیں. وجہ اتنی بڑی سیٹ کے اوپر تو کوئی بھی بیٹھا ہو. بات یہ ہے عباسی صاحب, ہماری بلوچستان سے تعلق رکھنے والے جو پرائم منسٹر ہے ان کی حیثیت سے ہوتی ہے جیسے ہماری کیرتیوں سے. میں معذرت چاہتا ہوں, یہ کوئی سیریس لیتا ہے لے لے, نہیں لیتا ہے نہیں لے. جیسے ہماری سبزی کی قیمت کم ہوتی ہے ایسے ہماری صوبے سے آئے ہوئے پرائم منسٹروں کی بھی قیمت اس طرح کی کم ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے, آپ جامع صبح کی بات کرتے ہو, جامع صبح ہم پر اللہ جل جلالہ نے 5 نمازیں فرض کی ہوئی ہے. تہجد وہ بہترین عبادت ہے جو آپ اللہ کے ساتھ تنہائی میں کر دیتے ہو. مگر جہاں تک میرا مولانا جامع صبح جو ہمارے وزیر اعلیٰ, یہ مولانا صاحب ہے, ٹی وی پر کم آتے, لوگوں کی خدمت کم کرتے. جام یوسف صاحب کو بس اخبار نویس خود ہی مہربان ہو تو ہوں. بہرحال یہ اللہ جم کمال صاحب کے والد کو اللہ جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے. جامع صبح کو وہ ایک انتہائی شریف النفس, ایک اچھا انسان, اتنا اچھا انسان تھا کہ تقریباً میں نے چیف منسٹروں میں ایسا چیف منسٹر نہیں دیکھا ہوا تھا. بہرحال جام کمال جو ہے, جام کمال بس معذرت چاہتا ہوں, کچھ وقت پہلے جمعیت علماء اسلام کا ایک نعت خوان تھا طالب امین اللہ, وہ ایک شعر سناتے تھے تبلیغی حضرت کے متعلق تھا. اس پر پھر میں تبلیغی حضرت سے بھی معذرت چاہتا ہوں. وہ کہتا تھا کہ تبلیغ مزے مزے چھ اس کی نمبر, باقی ہے سب تقاضے, تبلیغ مزے مزے. تو جام کمال مولوی صاحب بن گیا. میں جام کمال کو یہ پیغام دیتا ہوں, جام صاحب اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی راضی کرنا اہم جز ہے انسان کے لیے. اور پھر خاص کر وہ چیف منسٹر ہے, وہ بلوچستان کی, میں کیا کہوں, باپ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ باپ پارٹی کا ہے, وہ اس لیے بلوچستان کا باپ نہیں کہنا چاہیے. وہ ایک خادم ہے بلوچستان کا, مثلا ایک نوکر ہے بلوچستان کا. ان لوگوں نے اس کو ووٹ دیے ہوئے ہے,
लसबेला से इनको आता हूँ, सबर करो, अच्छा ज़ई साहब, आता हूँ। जब हुक्मरान बनता है आपके वोट से आता है तो वो खुदा के बाद उस इलाके के ऊपर नीम खुदा की हैसियत रखता है। हुक्मरान की जो हैसियत होती है वो नीम खुदा की हैसियत होती है, जिसको और हुक्मरानी आप का उसको पता हो, आप कहते हैं कि वो जो है खादिम है। आवासी साहब तक कलाम माफ, जिसको ताकत का पता हो, जिसको रेसलिंग का पता हो, जो रेस की गाड़ी चलाता है उसका हक कुर्सी का पता होगा, उसको हक आवाम की खिदमत का पता होगा। वो तो यही कहेंगे कि बस हम गाड़ी को ड्राइविंग करते हैं, तेज तेज रफ्तार चलते हैं, दुनिया की मीडिया में हमारा नाम आता है कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने रेस जीत लिया। हमारा तो चीफ मिनिस्टर नहीं, वो तो चीफ रेसर है, सही। रेस लगाते हैं। अच्छा, मौजूदा हालात में ये जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब हैं, क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खास तौर पे सड़कों के हवाले से, पानी, साफ पानी के हवाले से क्या क्या मंसूबे लगा रहे हैं, या वहाँ पे क्या काम हो रहा है? इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट है सूबे में, बल्कि कोalition गवर्नमेंट है, तो क्या कुछ वहाँ पे हो रहा है इस वक्त? सबसे पहले बात यह है कि जाम कमाल का जो ताल्लुक है वो तो आपको पता है कि वो बाप पार्टी का है, जी बिल्कुल। और इसमें फिर एनपीपी हुकूमत में शामिल है, मुख्तलिफ और जमातें भी इस हुकूमत की हिस्सा है। अलाइज हैं काफी सारे। बात यह है कि आप इस सवाल का जो सवाल जो फंडिंग के मुतालिक आप मुझसे पूछ रहे हो, जो डेवलपमेंट के मुतालिक आप मुझसे पूछ रहे हो, वो हमारे एक साबिक चीफ मिनिस्टर था इस वक्त मेंबर प्रोविंशियल असेंबली नवाब असलम खान रैसानी जी। और दूसरा पीकेएमएफ का एक मेंबर प्रोविंशियल असेंबली है नसरुल्लाह ज़ेर। उनसे अगर आप जाम साहब के मुतालिक पूछे तो वो इसका अच्छी तरीके से तज्जिया कर दे, पोस्टमार्टम करेंगे। नहीं, पोस्टमार्टम तो ऐसा पोस्टमार्टम कर देगा। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो अमेरिका गया हुआ था, पता नहीं उसको क्या क्या दिखाया। सही। तो इसी तरह ये जाम कमाल की भी सब कुछ आपके सामने रख देगा कि भाई ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। तो जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो असेंबली में गए हुए हैं, जो हमारे वोटों से इलेक्ट हुए हैं, जी, उसको हक नहीं मिलता है। हम जैसे गरीबों को, हम जैसे दरबदर लाचार लोगों को जिसके पास साइकिल भी नहीं, सही, तो हमें कहां पे कुछ मिलेगा। 15 साल हमारे एक मोहतरम मेंबर प्रोविंशियल असेंबली राज सईद भी है, माजरत चाहते हैं, आगा भी था और मौलवी भी था, शरीयत की को जानता था, इस्लाम से बड़ी बखूबी वाकिफ था, उसने कुछ नहीं किया। तो जाम कमाल क्या करते? इससे पहले भी तो बहुत सारे लोग जिस तरह से अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, नवाब अकबर खान बुगटी, डेरा बुगटी वाले, वो भी तो देखें आपके वजीर आला रहे वहाँ के, उन्होंने अपने दौर में कुछ नहीं किया, बाकी लोगों ने भी कुछ नहीं किया। तो ये वजूहात क्या हैं आखिर? ये पसे पर्दा क्या चीज़ है जो लोगों को काम नहीं करने देती, वहाँ के लोगों को? आपने नवाब अकबर खान बुगटी शहीद की जो बात की है, पहले बात तो यह है कि जो मर चुके हैं उस पर बात नहीं होनी चाहिए, जो जिंदा है उसको उस पर बात होनी चाहिए। ये लोग वफाक से रोते, हम इनसे रोते। अच्छा। दरअसल बात ये जब भी आ जाते हैं कहता है यार हमें वफाक हक नहीं देता है, अच्छा। हमें वफाक पैसे नहीं देता है। हम इन लोगों को जो कहते हैं कि यार अभी तो ये जो 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात, बाप की इख्तियारात बेटे को दे दिया, या मसलन दादा की इख्तियारात पोते को दे दिया, इससे तो कम से कम ये पोते को तो इतना होना चाहिए कि उससे कम ले। हाँ बिल्कुल, ओवरऑल जो भी वो आपका जैसा रेवेन्यू जनरेट होता है वो सारे का सारा आप भाईजान तरीके से सूबे पे खर्च कर सकते हैं। भाईजान बाकी बात ये चीजें भाईजान बात जी ये है। हाँ, इस पे मैं एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। कहता है जो जिसका शादी आज हुई वो भी रो रहा है, जो कल जिसकी शादी हुई थी वो भी रो रहा है, जो बेवा है वो तो तकरीबन जोर जोर से दाड़े मार मार करके रो रही। अच्छा। जो हुक्मरान बलूचिस्तान में बैठे हुए हैं, मैं किस पे बात करूं किस पे न कर दूं, कोई क्या कहता है, ऐसा भी नहीं है कि बात न करूं, ऐसा भी नहीं है कि वैसी छोड़ दूं। इन लोगों को जब भी तकरीबन हमारा, मैंने आपको कहा था प्राइम मिनिस्टर है वो बेचारा भी इख्तियार था, हमारा चीफ मिनिस्टर भी इख्तियार हो चुका है, हमारा गवर्नर भी इख्तियार हो चुका है, हमारे मेंबर प्रोविंशियल असेंबली जो है चाहे वो हुकूमत में है, मिनिस्टर है या नहीं है,
سب کے سب تقریباً بے اختیار. جب دیکھتے ہیں ان کی کاموں کو دیکھتے ہیں, ان کی جو گھر بنتے ہیں, ان کی جو گھر کا رنگ روغن ہوتا ہے, یا ان کی جو دوستوں کے ساتھ ان کے کچھ تعلقات ہوتے ہیں, وہ روز بروز ٹھیک ہوتے جاتے ہیں. صحیح. ہماری جو بنی ہوئی دیواریں ہیں وہ دیواریں گرتی ہیں, ان کی جو دوست ہیں ان کی جو گری ہوئی دیواریں وہ بن جاتی. صحیح. اب آپ خود اندازہ کر لیں, ادھر کہتا ہے ہم بھی اختیار ہے. تو پھر آپ گورنمنٹ میں بھی آتے ہیں. میں نے آپ کو جب آپ کے پاس اختیار بھی نہیں ہے, آپ حکومت بھی کر رہے ہیں, یہ سارے معاملات کیا چل رہے ہیں؟ یہ اگر صاف بات میں کہہ دے تو وہ یہ بلی چوا والا کیا ہے. اچھا. ہم لوگوں کو دور رکھا ہے. صحیح. صحیح ہے. ہمارے لیے تقریباً بلوچستان کے تقریباً اکثر لوگوں کے لیے چیف منسٹر ہاؤس کے دروازے بند ہے, سیکرٹریٹ کے دروازے بند ہے, گورنر ہاؤس کے دروازے بند ہے. جس کے پاس جائے سیکرٹری صاحب نہیں ہے, جس چیف سیکرٹری کے پاس جب کوئی بھی چلا جائے تو چیف سیکرٹری کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ہے. ہمارے چیف سیکرٹری نہیں کہنا چاہیے اس کو, چیف آف پتہ نہیں کیا چیف آف آرمی اسٹاف سے تو وہ ہے نا, اسی طرح کے وہ اس کے ساتھ چلتے برابر کے چلتے. یہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے, مگر وہ ہمارے جو چیف سیکرٹری بیچارہ ہے وہ کرپشن بھی کیا, وہ چور بھی ہے, مگر نخرے اس کے بہت زیادہ. اچھا. جی ہاں, کرپشن بھی کی ہے اور چور بھی ہیں. تو یہی ہو گیا نا, کرپشن ہو گیا, چوری ہو گیا, چیف سیکرٹری بھی ہیں, چور بھی ہو گیا, کرپشن بھی کر دیا, چیف سیکرٹری بھی ہے. مگر وہ کہتا ہے کہ اور وہ کیا کہتا ہے, ایک طرف سے چوری, دوسری طرف سے سینہ زوری. اور وہ سینہ زوری کا کام بھی کرتا ہے. جو وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انتہائی صادق اور امین ہیں, اور بقول آپ کے کہ چیف سیکرٹری جو ہیں وہ بلوچستان وہ کرپٹ بھی ہیں اور چور بھی ہیں. یہ مطلب ایک عجیب سی کہانی ہے. اب میں تو کچھ نہیں کہہ رہا, ناظرین آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ ہمارے ساتھ سیاسی اور سماجی رہنما محمود احمد اچکزئی صاحب, جن کا تعلق بلوچستان کے ضلع پشین سے ہے, وہ یہ فرما رہے ہیں. اور اچھا خاصا ان کا سیاسی حلقوں کے اندر ایک انفلوئنس ہے, اچھے لوگوں سے میل ملاقاتیں رہتی ہیں, باقی سلسلے ہیں. تو اب اگر اتنے کرپٹ لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ گورنمنٹ میں جگہ دے رکھی ہے اور وہاں کے لوگ جو ہے ان سے تنگ ہے, تو اس میں اب ایسے صاحب آپ کی بات کاٹتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں جی. میں ایک بات اور بھی کر دیتا ہوں. ہمارے پرائم منسٹر کے آفس سے ایک بڑا آفیسر بلوچستان کا, پہلے ادھر وزیر اعظم ہاؤس میں آفس میں آتا, وہ بھی اسی کرپشن کا وہ تھا نشان, اس پر وہ تھا نشان تھا, مگر وہ پیور وہ ہے. اب آپ نے بات پرائم منسٹر کی نیت پہ ہمارا کوئی شک نہیں. صحیح ہے. امید اللہ سے ہونی چاہیے کیونکہ وہ رب العالمین ہے. تو اس جان کا اور اس جان کا مالک ہے, اچھا اور برے کا اختیار اس کے پاس ہے. بے شک. اسی طرح میں اپنا جو پرائم منسٹر ہے عمران خان کو واقعی اس کی درد پاکستان کے ساتھ ہے. اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی ابھی تک بیرون دنیا میں کچھ بھی ثابت نہیں. صحیح. دوسری بات یہ ہے, جو لوگ ان کو جو ایجنٹ کہلاتے تھے, خاص کر فضل الرحمان, ہمیں ایسا پرائم منسٹر کبھی نہیں ملے گا. وہ پرائم منسٹر جس کا داڑھی نہ ہو, جو ہم ایک طرف سے شریعت کی نگاہ سے دیکھیں, جو شریعت پر پورا نہیں اتر رہا ہو, مگر اس کی جو سوچ ہے, جو فکر ہے, جس کی جانا اس روزے پر جس کو ہم خاتم النبیین, جس پر اللہ نے قرآن عظیم شان میں کہا کہ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ, جس کی روزے پر جاتا ہے, اور وہ جس احترام کا اور جس طرح وہ جب بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہیں, اس کی جو لہجہ ہوتا ہے, اس کی جو الفاظ ہوتا ہے, اس کی جو چہرے کی جو تاثرات ہوتی ہے, مجھے تو وہ کیا کہتے ہیں رشک آتی ہے. کاش ہمارے دل میں بھی اس طرح کا ایمان ہوتا جیسے عمران خان کی اس میں دل میں. کیا بات ہے, کیا بات. ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں پہچان کروا دے اس طرح کی جس طرح آپ نے عمران خان کی. ماشاءاللہ جی. آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ محمود احمد اچکزئی صاحب موجود ہیں, تو ان سے ہم نے جو گفتگو کی ہے
اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے بلوچستان کے حوالے سے ڈسکس ہوئی ہیں، اوور آل پاکستان کے حوالے سے بھی یہ ڈسکشن ہوئی ہے، لیکن زیادہ گفتگو جو ہے وہ بلوچستان کے حوالے سے ہوئی ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ ہماری بات آپ کو پسند آئے گی،